الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، محترم خواتین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دنیا میں ہمیشہ سے عفت و عصمت اور پاک دامنی کو انسان کی خوبی سمجھاتا تھا. ایک اونچی اخلاقی قدر کہا جاتا تھا. اس کے مقابلے میں زنا، بدکاری اور بے حیائی کو غلط تصور کیا جاتا تھا اور اخلاق سے گری ہوئی چیز سمجھا جاتا تھا. لیکن مختلف اسباب کی وجہ سے دنیا کا رویہ بدل گیا ہے. یہ بات نہیں کہی جاتی کہ عفت و عصمت، پاک دامانی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن عفت اور عصمت کا وہ تصور جو پہلے تھا وہ اب باقی نہیں رہا. عفت و عصمت کا تصور یہ تھا کہ آدمی اپنی جنسی خواہش ایک خاص طریقے ہی سے پوری کرے، کوئی دوسرا راستہ نہ اختیار کرے. اب کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی پابندی صحیح نہیں ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے. اگر عورت اور مرد اپنی مرضی سے آزادانہ طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں تو یہ کوئی جرم نہیں ہے. انسان کی ایک ضرورت ہے. اگر وہ ضرورت کسی ایسی طریقے سے پوری کرتا ہے جس سے کسی دوسرے کا نقصان نہیں ہے تو اسے برا ماننا نہیں چاہیے. یہ ایک طرح کا فلسفہ ہے جو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے. پرانی قدریں یہ ختم ہو رہی ہیں. اسی وجہ سے
آزادانہ تعلقات پوری دنیا میں عام ہو رہے ہیں. لڑکا اور لڑکی ساتھ مل کے رہ رہے ہیں، مرد عورت ساتھ مل کے رہ رہے ہیں، ایک کمرے میں رہ رہے ہیں. سب کو معلوم ہے، ماں باپ سے دور، گھر سے دور، ہاسٹل میں ساتھ رہ رہے ہیں، کلاس روم میں ساتھ رہ رہے ہیں، کمروں میں ساتھ رہ رہے ہیں، لمبے لمبے سفر کر رہے ہیں. کوئی لڑکا اور لڑکی امریکہ سے ہندوستان آ جائے گا، ہندوستان سے امریکہ چلا جائے گا. کوئی آگے پیچھے سے ٹوکنے والا نہیں ہے. اس لیے کوئی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے. کہتے یہ ہیں کہ غلطی اس وقت ہوگی جب کہ کسی کے ساتھ زیادتی کی جائے. عورت زیادتی نہیں کر سکتی، ہزار ترقی کے باوجود وہ مرد کے مقابلے میں آج بھی کمزور ہے، مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس لیے اگر اس کے دل میں کوئی برا خیال بھی آئے تو مرد کے ساتھ وہ زیادتی نہیں کر سکتی. اسے لبھانے کی، رجھانے کی کوشش تو کرے گی، لیکن جسے دست درازی آپ کہتے ہیں وہ نہیں کر سکتی. مرد چونکہ فزیکلی مضبوط ہے، طاقتور ہے، تو وہ زیادتی بھی کرتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے کہ عورت کو کمزور سمجھ کر اس کے ساتھ زیادتی کی جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے. جسے ریپ کہا جاتا ہے، دسترازی کہا جاتا ہے، وہ غلط ہے. یہ واقعات بھی، ریپ کے واقعات، مغربی ملکوں میں تو ہر آن ہوتے ہیں، ہر وقت ہوتے رہتے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں جو ابھی کچھ پیچھے رہ گیا ہے، ہر 22 منٹ پر ایک واقعہ ہوتا ہے جس میں مرد عورت کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اور باقی یعنی باقاعدہ اس کے ساتھ غلط فعل کرتا ہے، زبردستی کے ساتھ. باقی چھیڑ چھاڑ کے واقعات، پریشان کرنے کے واقعات یا ہراسمنٹ کے واقعات، یہ تو رات دن ہوتے رہتے ہیں. ملازمت پیشہ عورتیں کہتی ہیں، ہر 3 میں سے ایک عورت کہتی ہے کہ ہماری عزت محفوظ نہیں ہے. اور خاص طور پر وہ عورتیں جو رات میں ڈیوٹی انجام دیتی ہیں. آپ سب کو معلوم ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیوں میں سروس کا وقت عام طور پر رات ہی میں ہے، اس لیے کہ مغرب میں وہ دن ہوتا ہے، یہاں رات ہوتی ہے. وہ تو راجا اور حاکم ہیں، وہ اپنے وقت پہ آفس آتے ہیں اور آپ کو بلاتے ہیں یہاں. تو ہم اپنی معاش کے لیے مجبور ہیں کہ ان کے اوقات کی پابندی کریں. ہمارے لڑکے بھی اور ہماری لڑکیاں بھی پابندی کرتی ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ڈر کے مارے ہی شاید کہتی ہوں گی کہ ہر 3 میں سے ایک عورت محفوظ نہیں ہے. یہ جو ریپ کے واقعات ہوتے ہیں جس میں زیادتی ہوتی ہے، یہ بہت ہوتے ہیں، اور مقدمات بھی دائر ہوتے ہیں، لیکن سزا برائے نام ہوتی ہے. اس لیے کہ عدالت کے ذریعے یہ ثابت کرنا کہ واقعی زیادتی کی گئی ہے، یہ مشکل ہوتا ہے، اور گواہی دینے والے بھی ٹوٹ جاتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ اخبارات دیکھتے ہوں گے، ٹی وی دیکھتے ہوں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ریپ کی بنیاد پر سزا بہت کم ہوتی ہے. جہاں ہر 22 سیکنڈ میں واقعہ ہو رہا ہو،
وہاں ہزاروں شاید لاکھوں کیس میں کبھی کسی کی سزا ہو جاتی ہے. ریپ کا اسی طرح کا ایک بھیانک واقعہ پیش آیا ایک ہفتہ پہلے سمجھیے، جس میں میڈیکل کی ایک طالبہ کو ایک پرائیویٹ بس میں 6 گنڈوں نے سمجھے زیادتی کی اور اس طرح اس کے ساتھ زیادتی کی کہ اب شاید مشکل ہی سے وہ بچ پائے گی. کوشش تو ہو رہی ہے اور بچ بھی جائے گی تو وہ کسی کام کے قابل رہے گی یا نہیں رہے گی یہ نہیں کہا جا سکتا. اس کے جسم کا ایک عضو بیکار کر دیا گیا ہے، اس کی آنتیں خراب ہو گئی ہیں، دماغ پر اس کا اثر ہے. 2-3 آپریشن ہو چکے ہیں، مزید آپریشن کی بات بھی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. تو اگر وہ بچ بھی جائے تو وہ کسی قابل ہوگی یا نہیں یہ تو آئندہ کے حالات ہی بتائیں گے. لیکن یہ واقعہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ ایک پرائیویٹ بس میں 6 گنڈوں نے اسے گھیر لیا. واقعے کی تفصیلات آپ کے علم میں ہوں گی. اور گھنٹوں اس کے ساتھ زیادتی رہی. اس کا جو ساتھی تھا بوائے فرینڈ، اس کی تو اجازت تھی ہی کہ بوائے فرینڈ کے ساتھ وہ رہتی تھی، تو اسے بھی مارا، زخمی کیا اسے بھی، اور دونوں کو اس سردی کے موسم میں بس سے باہر پھینک دیا. تو اس واقعے سے پورا ملک ہل گیا ہے اور یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اس طرح کے واقعات بڑے شہروں میں تو ہوتے ہی ہیں لیکن دلی میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں. بامبے جو ہندوستان کا سب سے بڑا شہر ہے، جس کی آبادی دلی کی آبادی سے 20 لاکھ زیادہ ہے، وہاں اس کے آدھے واقعات بھی نہیں ہوتے جتنے دلی میں ہو رہے ہیں. جبکہ یہاں مرکزی حکومت بھی ہے، اس کی پولیس فورس بھی ہے، اس کے پاس بڑے وسائل و ذرائع بھی ہیں. لیکن جو آزادی دی گئی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دلی، جسے بہرحال ہندوستان کے لیے نمونہ ہونا چاہیے، سب سے زیادہ غیر محفوظ ہو گیا ہے عورتوں کے حق میں. میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو صورتحال ہے اب اس کے نتائج بھی تو دیکھ رہے ہیں، نتائج سے بچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی بغیر شادی کے تعلقات قائم ہیں اور پہلے ہی سے اس شرط کے ساتھ رہ رہے ہیں کہ اولاد نہیں ہوگی یا اتنے سال تک نہیں ہوگی. ان شرائط کے ساتھ شادیاں ہونے لگی ہیں. ابھی ایک واقعہ سنا میں نے کہ ایک ایسی شادی بھی ہوئی ہے کہ جس میں لڑکے اور لڑکی نے طے کیا کہ ہم الگ الگ کمروں میں رہیں گے، کسی کا کسی پر کوئی حکم نہیں چلے گا. اب جب ضرورت ہوگی مل لیں گے، جیسے گھنٹی بجا کے کسی ملازم کو بلایا جائے، اس طرح کال ہوگی، دونوں میں سے کوئی آ جائے گا. دونوں تیار ہیں اس کے لیے کہ ساتھ نہیں رہیں گے، جو بوجھ ہے. تم اپنے کمرے میں رہو، ہم اپنے کمرے میں رہیں گے. تو یہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس کی سنگینی کو افسوس یہ ہے کہ محسوس بھی نہیں کیا جاتا. اور تعلیم یہ دی جاتی ہے کہ اگر جنس پر پابندی لگائی جائے گی تو انسان ٹینشن میں رہے گا، دماغ پر برا اثر پڑے گا. آزاد رہنا چاہیے. اس لیے ڈاکٹروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ تم اس کی تبلیغ نہ کرو کہ یہ غلط ہے، بلکہ سیف سیکس کا طریقہ بتاؤ. میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قیامت آ جائے گی اور انسان جانور کی سطح پر زندگی گزارنے لگے گا یا اس سے نیچے اتر آئے گا. جانوروں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے موسم رکھا ہے، لیکن اللہ کی مرضی
انسان کے لیے نہیں رکھا. اس میں بڑی حکمتیں ہیں اور نہ اس کی آزمائش ختم ہو جاتی. تو ان کے لیے تو فطری پابندیاں ہیں. یہ ہر پابندی سے آزاد ہو کے جینا چاہتا ہے اور فخر ہے اس بات پر کہ ہم جانوروں سے بھی آگے نکل گئے. ایسے میں خیال یہ ہوتا ہے کاش ہم دنیا کو بتاتے کہ اسلام اس معاملے میں کیا ہدایت دیتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے. کوئی مشکل ہو، کوئی مسئلہ ہو، لوگ ہر طرح کے حل تجویز کرتے ہیں اور اس پر غور و فکر بھی ہوتا ہے. ہماری کمزوری یا مجبوری، نااہلی کہیے کہ ہم اسلام کا حل نہیں بتاتے کہ بھئی یہ بھی ایک حل ہے. اس پر تو یہ سوچنا چاہیے. کوئی رد کر دے لیکن یہ کہنے میں کیا حل ہے، مشکل ہے کہ یہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آئندہ مزید کتنی ابتری آئے گی. تو اسلام نے اس سلسلے میں کیا تعلیم دی ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے، بہت سی باتیں بتائیں اس نے اس سلسلے کی. ایک اہم بات اس نے یہ بتائی ہے کہ یہ تصور ہونا چاہیے کہ عفت و عصمت کی زندگی اعلی درجے کی زندگی ہے اور بدکاری کی زندگی غلط زندگی ہے. قرآن میں کئی جگہ کہا گیا کہ اللہ کے نیک بندے زانی اور بدکار نہیں ہوتے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ان کا کردار اونچا ہوتا ہے اور اس میں اس بات کی تعلیم ہے کہ سوسائٹی میں اسی شخص کو عزت ملنی چاہیے، اسی کا احترام ہونا چاہیے، اسی کی قدر ہونی چاہیے، اسی کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے جو باعفت ہے، باعصمت ہے، جو حدود کے اندر رہ رہا ہے. کہا کہ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان ہے یہ. اللہ کے نیک بندوں کی پہچان پیشانی پہ نہیں لکھی رہتی کہ فلاں اللہ کا بندہ ہے. کسی کی بھی پیشانی پہ نہیں ہوتا. اس کا کردار بتاتا ہے کہ خدا کا بندہ ہے اور اس کے حکام پر چلنے والا ہے. قرآن نے کہا کہ اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ باعفت زندگی گزارتا ہے. کہا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کا مطلب یہ ہے بھٹکنے نہیں دیتے. یہ طاقت وہ ہے جو انسان کو بھٹکتی ہے اور بھٹکاتی ہے. جب تک آدمی چوکس نہیں ہوگا اور نگرانی نہیں کرے گا، کنٹرول نہیں کرے گا، یہ بھٹک جائے گی. یہ جذبہ ایسا ہے کہ مستقل جب تک نگہداشت نہ ہو، آدمی سوچ سمجھ کے زندگی نہ گزارے، کنٹرول نہ کرے، اس وقت تک یہ رک نہیں سکتی. تو اللہ کے نیک بندے، ان کے اندر بھی جذبات ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی احساسات ہوتے ہیں. وہ بھی ویسی زندگی گزارنا چاہیں تو گزار سکتے ہیں لیکن حیوانوں کی سی. لیکن انہوں نے سوچا ہے اور اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں. اس کے بعد بتایا جب یہ بات اتنی زور سے کہی جاتی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی یہ پہچان ہے کہ وہ اپنی جنسی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں کہ کہیں غلط رخ نہ اختیار کریں، تو کہا یہ نہ سمجھو رہبانیت کی تعلیم دی جا رہی ہے، جنسی جذبے کو ختم کرنے کی بات کہی جا رہی ہے. یہ نہیں ہے. انسان کا فطری جذبہ ہے لیکن اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ ہے
کہ وہ اس جذبے کو کنٹرول کرتے ہیں اور جو راستہ اللہ نے بتایا ہے اسی سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اپنی خواہش پوری کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ذریعے یا لونڈیوں کے ذریعے. یہ جب آیات نازل ہوئی تو اس وقت دنیا میں لونڈیوں کا رواج تھا، جنگیں ہو رہی تھیں، عورتیں گرفتار ہو جاتی تھیں. کہا گیا اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو ظاہر ہے کہ اگر کسی کے حصے میں لونڈی آئی ہے تو اس سے بھی وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ وہ صورت باقی نہیں رہی، تو صرف ایک صورت رہ گئی ہے، وہ یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کرے، بیوی شوہر سے خواہش پوری کرے. تو کہا کہ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں جو اپنی بیویوں سے خواہش پوری کرتے ہیں. اس کے بعد کہا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. اس میں دو باتیں کہی گئی ہیں. ایک بات تو یہ کہی گئی ہے اگر یہ راستہ انسان کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دین کا راستہ اس نے چھوڑ دیا. غلط راستہ اختیار کیا، اللہ والا نہیں ہے کہ شادیاں کر رہا ہے، اس لیے کہا کہ اس کی ملامت نہیں کی جا سکتی، یہ پسندیدہ کام ہے. دوسری بات اس میں یہ کہی گئی، بہت اہم بات کہی گئی ہے، وہ یہ کہ اس کی فضیلت اس موقع پر بیان کرنے کی جگہ اس کی فضیلت بھی ہے. کہا کہ ایسے آدمی پر ملامت نہیں ہو سکتی. یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ ایسا آدمی قابل تعریف ہے، وہ بات بھی کہی گئی ہے، لیکن یہاں تعبیر یہ اختیار کی گئی تاکہ اس جذبے کو کنٹرول میں رکھا جائے کہ اگر کوئی یہ راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کی ملامت نہیں ہوگی. بجائے اس کے کہ کہا جائے کہ جو شخص یہ راستہ اختیار کیا جاتا ہے اس کی تو تعریف ہونی چاہیے، شناخوانی ہونی چاہیے. یقیناً وہ تعریف کا مستحق ہے، لیکن موقع اس بات کا تھا جس میں بتایا گیا کہ اگر یہ راستہ اختیار کرتا ہے آدمی تو اس کی ملامت نہیں ہوگی، تاکہ اسے محسوس ہو کہ کنٹرول کر کے وہ زندگی گزار رہا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا فمن ابتغاء وراء ذلک، اس کے علاوہ کوئی شخص دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے فاولئک هم العادون، تو ایسے لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. اللہ نے جو حد مقرر کر دی ہے اس سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور ظاہر ہے جو اللہ کی حد سے آگے بڑھتا ہے وہ اپنے ہی ساتھ زیادتی کرتا ہے. ومن یتعدی حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، جو اللہ کے قائم کردہ حدود سے آگے بڑھتا ہے وہ اپنے آپ کو اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں اس برائی کے محرکات نہ ہوں، اس برائی کو ابھارنے والے اسباب نہ ہوں. اس وقت صورتحال یہ ہے، آپ اخبار پڑھیے، جتنے اچھا اخبار پڑھیں گے اتنی برائی آپ کے سامنے آئے گی. ٹی وی دیکھیے یا اور کوئی چیز دنیا مجلسوں میں گفتگو سنیے، تو کیا ہے اسی کے ہی موضوع ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان اسی کے لیے پیدا ہوا ہے، اور خاص طور پر نوجوانوں کا یہی موضوع ہے، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں. قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسا ماحول ہونا چاہیے جس میں اسے برائی سمجھا جائے، ورنہ جو ماحول ہے اس ماحول میں کسی سے یہ کہنا بائفر زندگی گزارو ایک مشکل کام ہے. غیر معمولی آدمی کے اندر قوت ارادی ہو، ایمان ہو، تب تو بچ جائے گا، ورنہ اس کے بھٹکنے کے بہت سے امکانات ہیں. فارسی میں ایک شعر ہے، کہا گیا ہے درمیانے قار دریا تختہ بندم کر دئی، باز می گوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار باش.
کہا کہ سمندر کے تہ میں مجھے بند کر دیا ہے تو نے. دریا یا سمندر کے، دریا کا لفظ جو ہے فارسی میں سمندر کے لیے آتا ہے، سمندر کی تہ میں مجھے بند کر دیا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ دامن تر نہ ہو. کیسے ممکن؟ اس وقت صورتحال یہی ہے. ایک آدمی کہہ سکتا ہے تو میں تو غرق ہوں اس دریا میں، اس سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں، کیسے میرا دامن پاک رہے گا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ اس فضا کو بدلو. دیکھو قرآن نے کہا ولا تقربوا الزنا. زنا تو بہت بڑی بھیانک چیز ہے. کہا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا. یہ بے حیائی کا کام ہے. وہ سبیلا، بڑا برا راستہ ہے. جس فرد نے یہ راستہ اختیار کیا تباہ ہو گیا. اس کی جوانی تباہ ہوئی، اس کی صلاحیتیں تباہ ہوئی، اس کی قوتیں تباہ ہو گئی. اور جس قوم نے یہ راستہ اختیار کیا قوم تباہ ہو گئی. کہا کہ یہ بے حیائی کا کام ہے، بہت برا راستہ ہے. اس لیے زنا سے بچنا چاہتے ہو تو اس کے قریب بھی نہ جاؤ. ہمارے چاروں طرف وہی ماحول ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ایسا ماحول پیدا کیا جائے. اگر یہ برائی ہے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کو بتائیں کہ یہ برائی ہے، یہ برا راستہ ہے، فرد کے لیے بھی، قوم کے لیے بھی، آدمی کے لیے بھی، جماعت کے لیے بھی. قرآن نے کہا یہ بے حیائی کا کام ہے اور برا راستہ ہے. اور دنیا کا تجربہ بتاتا ہے، آج سے نہیں صدیوں سے بتا رہا ہے. جو لڑکا اس راستے میں پڑا تباہ ہو گیا، جو لڑکی اس راستے میں پڑی تباہ ہوئی، جو قوم اس راستے میں پڑی تباہ ہو گئی. اس سلسلے کی بہت سی باتیں قرآن نے بتائی ہیں. موقع ہوتا اللہ تعالیٰ کچھ باتیں اور عرض کی جائیں گی. بہرحال اس فضا کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کو بتائیں کہ تم تباہی کے راستے پر جا رہے ہو. یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ہزاروں واقعات میں سے یہ ایک واقعہ ہے جو تمہارے علم میں آ گیا. جو کیسز سامنے آتے ہیں وہ ہزاروں کیسز میں سے چند ہوتے ہیں. دلی میں سال میں 600 کیسز نوٹ کیے جاتے ہیں. یہ 6000 یا 60,000 کیسوں میں سے ہوتے ہیں. کتنے کیسز ایسے ہی دبا دیے جاتے ہیں. تو اس کے خلاف فضا بنائیے. اور اسلام نے جو تعلیم دی ہے وہ واضح کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں عرض کی گئی ہیں ان کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد قدیم ملک بر رؤوف رحیم رب العالمین.